والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لحية عن عبد الرحمن بن بريه الخولاني سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته لها 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليقصر. اس حدیث مبارک میں فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ اس پہ 70 دفعہ درود اور رحمت بھیجتے ہیں۔ اب بندے کی ہمت ہے کہ وہ زیادہ درود پڑھے یا تھوڑا پڑھے۔ وسمعت عبداللہ ابن عمرو یقول: خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما کالمودع فقال۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہمارے پاس آئے، محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فقال: انا محمد النبی الامی قالہ 3 مرات ولا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خاتم النبیین بنایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اوتیت فواتح الکلام وخواتمہ وجوامعہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کلام کے ابتدا، مجھے کلام کے خاتمہ، مجھے کلام کی جامعیت سب چیزیں عطا فرمائی ہیں، یعنی اللہ نے فاتحۃ کلام بھی عطا فرمائے ہیں، اللہ نے مجھے کلمات جامعہ بھی عطا فرمائے ہیں۔ وَعُلِّمْتُكُمْ خَزَنَةَ النَّارِ وَحَمْلَةَ الْعَرْشِ، اور اللہ نے مجھے یہ بھی علم دیا ہے کہ جہنم پہ کتنے خزنہ فرشتے ہوں گے اور حملۃ العرش کتنے ہوں گے۔ وَتَجُوزُ بِي أُوفِيتُ وَأُوفِيَتْ أُمَّتِي فَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا مَا دُمْتُ فِيكُمْ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے بھی اور میری امت کو بھی عافیت عطا فرمائی۔ فَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا، تم میری بات سنو اور اطاعت کرو جب تک میں زندہ ہوں تم میں۔ فَإِذَا ذَهَبَ بِي، اگر اللہ مجھے اپنی طرف بلا لے، فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، تم اللہ کے قرآن کو لازم پکڑ لینا۔ أَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، اللہ کے قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کو تم بھی حلال سمجھنا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو تم بھی حرام رکھنا۔ حدیث آخر قال ابو داؤد الطیالسی قال حدثنا ابو سلمة الخراسانی قال حدثنا ابو اسحاق عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ذکرت عنده فلم فلیصلی علی
اس حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا ذکر آئے مجھ پہ درود بھیجے. وَمَن صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، اور جو بندہ مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. یاد رکھیں کہ بعض روایات میں 70 آیا، بعض روایات میں 10 آیا. تو اس کو محدثین یوں جمع کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ تو فیصلہ ہے کہ ہر عمل پہ 10 گنا ملے گا. لیکن اب اگر اللہ چاہیں گے تو 700 ضعف 700 گنا تک بڑھا دیں. اسی طرح اللہ حرم مکی میں مسجد الحرام میں 1,00,000 گنا عطا فرما دیں. تو یہ تعارض نہیں ہوتا. منع یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ 10 والی بات تو پکی ہی پکی ہے، چاہے ہم جیسے ہوں. لیکن اگر پڑھنے والا اللہ کا ولی ہے، پڑھنے والا عاشق ربی ہے، پڑھنے والے کی زبان پاک ہے، متقی ہے، تو درجات بڑھتے جائیں گے اور ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ حدیثوں میں تعارض نہیں ہوتا. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ رواہ النسائی فی الیوم واللیلہ، امام نسائی نے اس حدیث کو اپنی کتاب الیوم واللیلہ میں ذکر فرمایا. من حدیث ابو داؤد الطیالسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الخراسانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آخر عن انس قال الامام احمد رحمہ اللہ حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا یونس بن ابی اسحاق یزید بن ابی مریم ناصر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو آدمی مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتی ہیں. وحط عنہ 10 خطیات، اور اس کی 10 غلطیاں بھی معاف فرماتی ہیں. حدیث آخر قال امام احمد حدثنا عبد الملک بن عمرو وابو سعید حدثنا سلیمان بن بلال عن عمارة بن غزیہ عن عبد اللہ بن علی بن الحسین عن ابیہ علی بن الحسین عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں اہل بیت کی شان دیکھیں. ان عبداللہ ابن علی ابن الحسین، یعنی عبداللہ علی کے بیٹے ہیں، علی حسین کے بیٹے ہیں. پھر وہ اپنی روایت اپنے باپ سے کر رہے ہیں، اور علی ابن الحسین جو ہیں پھر وہ اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ سارا گھرانہ جو ہے وہ حدیث محمد مصطفیٰ میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان لوگوں نے نام جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح، مثلا حضرت حسین کی اولاد ہوئی تو حضرت علی کا نام رکھ دیا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ سند میں تو اس کا یہ کہ اخبرنا رزق اللہ اس کا نام تھا. ان ابیہ ان ابیہ ان ابیہ ان ابیہ ان ابیہ ان ابیہ ان ابی، 7 پشتوں تک سب عالم محدث آ رہے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جن کو چن لے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البخیل من ذکرت عنده ولم يصل علی. حضور پاک نے فرمایا کہ بخیل وہ بندہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ بھیجے. اس سے بڑا بخیل کیا ہوگا کہ پیسے نہیں لگتے، زبان بھی نہیں ہلا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا درود نہیں پڑتا ہے. وقال ابو سعید فلم يصل علیہ ورواه الترمذی من حدیث سلیمان بلال ثم قال هذا حدیث حسن غریب صحیح ومن الرواة من جعله من مسند الحسین بن علی ومنهم من جعل مسند علی نفسه. حدیث آخر قال اسماعیل القاضی حدثنا جابر بن حال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن هلال الأنذي حدثنا رجل من أهل دمشق
عن عوف بن مالك عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابخل الناس، سب سے بڑا بخیل وہ بندہ ہے من ذکرت عنده فلم يصل علی، میرا جس کے سامنے نام آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے. آپ نے فرمایا صرف بخیل نہیں، ابخل ہے، وہ بہت بڑا بخیل ہے. حدیث آخر مرسل قال اسماعیل وحدیث حدثنا سعد بن قال حدثنا ابن حاتم سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بحسب امرئ من البخل ان اذکر عنده فلا يصلی علی. میرے آقا نے فرمایا بندے کے بخیل ہونے کے لیے یہی بات، یہی دلیل کافی ہے کہ میرا نام بھی آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے. حدیث آخر قال الترمذی حدثنا بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا ربیع بن ابراہیم عبد الرحمن صاحب عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علی. حضور نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں ملے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر مجھ پہ درود نہ بھیجے. اسی طرح فرمایا ورغم انف رجل دخل علیہ شہر رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اور اس کی ناک بھی مٹی میں یعنی ذلیل ہو، معنی یہ ہوتا ہے ذلیل ہو کہ رمضان کا مہینہ بھی ملا، رمضان گزر گیا لیکن اس نے اپنی بخشش کا کچھ نہ کیا، یعنی اپنی اللہ کے آگے نہ توبہ نہ معافی نہ نماز نہ تہجد نہ قیام نہ صلاۃ. وَرَغِمَ أَنفَ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِندَهُ أَبَوَاهُ الْكِبْرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور فرمایا وہ شخص بھی ذلیل ہو جس کو اپنے والدین میں سے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپا ملے اور پھر وہ اس کے جنت کے جانے کا ذریعہ نہ بنے. تو ایسا شخص بھی ذلیل کہ والدین ہیں ان کی خدمت کرو، دعا کریں جنت جاؤ، اگر والدین کو راضی نہ کیا تو معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ پھر تو جہنم ہے. والدین کی رضا جو ہے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ذکر کی ہے، اتنا بڑا مقام ہے. حالانکہ حضور کے بعد تو مقام سیدنا محمد مصطفیٰ کا ہے، لیکن اللہ نے قرآن فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین سے بھلائی کرو. اسی طرح جو حضرت لقمان الحکیم گزرے قرآن میں جن کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کیا نصیحت کی تھی؟ اذ قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرا بیٹا ہرگز شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک ایسی بلا ہے کہ کروڑواں حصہ بھی آ جائے نا ساری عبادتیں برباد ہو گئی، پھر جہنم کے دروازے کو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، آپ نے فرمایا اپنے والدین کا سب سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے. تو یاد رکھیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کو ہر حال میں راضی کریں، چاہے اپنی جان مار دینی پڑے، چاہے ہر حال میں انہیں ان کی رضا حاصل کریں. اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو اب ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے خیرات کرو، ان کے نام پہ کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی خیر کا کام کاری کر دو، تاکہ قیامت تک ان کو اجر ملتا رہے اور تیری معافی کا سبب بھی بن جائے. کیونکہ اگر والدین چلے گئے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے بعد بھی آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب عالم ارواح میں روح اکٹھے ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھی تیری اولاد نے تمہیں کیا تحفہ بھیجا ہے؟ تو جس کے اولاد نے قرآن پڑھا، طواف کیے، حج کیے، دعائیں کی، وہ کہتے ہیں او ماشاءاللہ بڑا مجھے سب دو. اور جن کا کوئی نہیں ہے وہ بیچارے بیٹھے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا تو کوئی ہے نہیں، اولاد ہے نالائق ہے، انہیں یاد ہی نہیں.
تو بہرحال ہر حال میں یہ کوشش کریں. اور بدقسمتی یہ ہے ہمارے بھائی کہ ہم نے اولادوں کو ابتدائی نرسری سے انگریزوں کے حوالے کر دیا ہے. علم بھی ان کا، تعلیم بھی ان کی، لباس بھی ان کا، تمدن بھی ان کا. مرنے کے بعد ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے؟ اس کو تو قرآن آتا نہیں، پڑھے گا کیا؟ اس بیچارے کو تو خود قرآن آتا نہیں، اسے خود ہی نہیں پڑھا. ہاں کرائے پر بلا لے گا کسی کو تو چلو بھائی دکھانے کے لیے، ورنہ اس کو بھی آج کل لوگ جو ہے اپنے یعنی سمجھتے ہیں کہ یار یہ پرانے لوگ ہیں، ابھی تک گھر میں قرآن پڑھاؤ جی، اور گھر میں سورۃ الملک پڑھاؤ جی، اور سورۃ البقرہ پڑھاؤ. چھوڑو کہہ رہے ہیں جی کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ انگریزوں کے پاس کوئی قرآن نہیں، کچھ نہیں، ساری دنیا پہ سلطنت کر رہے ہیں. ان مولویوں نے اسی وجہ سے تو ہمیں پیچھے رہ دیا کہ نمازیں پڑھو اور پردہ کرو اور حیا کرو اور زنا نہ کرو اور شراب نہ پیو اور حرام نہ کھاؤ. وہ کہتے ہیں اس لیے تو پیچھے رہ گئے. ہم آرام کھائیں گے تو آگے جائیں گے نا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آگے جہنم ہے. یہ ظاہری ترقی پہ نہ رہیں. اس لیے حضور پاک نے، اللہ نے قرآن میں فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. اللہ نے فرمایا میرا بدی ان کافروں کا چلنا پھرنا شان شوکت سے آپ دھوکے میں نہ آئیں. یہ تو چند روزہ ہم نے ان کو کہا کھا لو، کتنا دوڑتے ہو دوڑ لو. جب میں پکڑوں گا تو عذاب سے کھینچوں گا تو پھر بچنا میرے عذاب سے کیسے بچتے ہو؟ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو متاع قلیل ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا کا کفر پہ جمع ہو جانے کی بات نہ ہوتی، اللہ فرماتا ہے لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سَقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَزُخْرُفًا. اللہ فرماتا ہے کہ میں تو کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھر بھی سونے چاندی کے ہوتے، سینیاں بھی سونے چاندی کی ہوتی اور سونے کی ہوتی. کیوں؟ میرے نزدیک تو یہ چیزوں کی قیمت ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ تاکہ ساری دنیا پھر کفر پہ نہ چلی جائے، تو اس لیے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. لیکن ہے کیا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ دنیا کی چند روزہ ٹھاٹ باٹ ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. نا ایمان سے ایک تصور کریں کہ ایک آدمی حرام سے، رشوت سے، سمگلنگ سے، سود سے، شراب سے دولت کماتا ہے، محلات میں رہتا ہے، ہوائی جہازوں میں اڑتا ہے، اور بڑی بڑی خوبصورت عورتیں اس کی خدمت میں ہیں، نوکر ہیں، حشم ہیں، خدم ہیں، گاڑیاں ہیں، جہاز اپنے ہیں. لیکن اگر کسی مسئلے میں پکڑا جائے اور پھر جیل میں پڑا ہو تو نتیجہ؟ تو اگر آپ کے پاس بھی دنیا ہو، دولت ہو، گاڑیاں ہوں، کاریں ہوں، اور قبر میں جانے کے بعد جوتے پڑے تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس سے تو وہ کروڑ درجے اچھے رہے نا کہ دنیا میں تو مشقت سے گزار دی، لیکن مرنے کے بعد اللہ نے قبر کو باغ جنت بنا دیا. مرنے کے بعد مٹی سے خوشبوئیں آتی ہیں. اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ ہارون الرشید بادشاہ نے، اس کا ایک بیٹا جو ہے نا وہ مجذوب تھا، فقیر تھا. ایک دفعہ بہت سارے کوئی باہر کا بادشاہ آیا تو ہارون الرشید نے اس کی شان میں دعوت کی، تو اس بیٹے کو بھی بلا لیا. اس کو جب بلایا تو وہ آیا تو موٹی پنڈلی تک چادر ہے اور اسی طرح کرتا ہے اور سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے اور ٹوپی رکھی ہوئی ہے، جیب میں مسواک ہے. اب بادشاہ کا بیٹا ہے، کوئی روک تو سکتا نہیں تھا، وہ بھی آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. دعوت تھی، گزر گئی. بعد میں بادشاہ نے بلایا، اس نے کہا بیٹا بات سنو، تم نے تو آج مجھے ذلیل کر دیا. میں اگر کہوں یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ بادشاہ ہو کے جھوٹ بولوں، اور
اگر میں نے سب کا تعارف کرا میرا بیٹا ہے، لوگ تمہیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی کارٹون کو، عجوبے کو دیکھتے، یہ کیا تم لباس پہن کے آ گئے؟ کم از کم دعوت والے دن جب باہر کے مہمان آ جائیں اس دن تو کچھ اچھا کپڑے پہنو، مجھے رسوا نہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹا خاموش رہا، ایسے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اس کے محل پہ کچھ پرندے، کبوتر یا کچھ پرندے بیٹھے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا ایک پرندے کو کہ آؤ اور میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ پرندہ آیا، ہاتھ پہ بیٹھ گیا، کہا جاؤ، چلا گیا۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ بھی بلائیں پرندے کو۔ اب ابا جان کیسے بلائیں؟ انہوں نے کہا ابا جان آپ نے بھی مجھے اولیاء اللہ کے سامنے ذلیل کر دیا کہ اس قسم کے بندے کے بیٹے ہو جس سے جانور بھی نفرت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ کا کوئی گزارا نہیں ہو سکتا۔ چلے گئے، مزدوری کر کے کھاتے رہے، کہیں مسافری میں ہی فوت ہو گئے، اور اپنے باپ کو خط بھیجا ایک نصیحت میں، اور اسی میں آخر میں لکھا اس کو کہ اذا حملت یا صاحبی لا تغتر بتنعم، کہ میرے ابا جان یہ دنیا کی شاہی محلات کی رونق میں آ کے دھوکے میں نہ پڑو۔ ان العمر ينفد والنعیم یزول، تیری زندگی گزر رہی ہے اور نعمتیں ختم ہو جائیں۔ اذا حملت الى القبور جنازۃ، جب کسی کا جنازہ اٹھاؤ تو غور کر لینا کہ ایک دن میں نے بھی کندھوں پہ جانا ہے۔ بادشاہ کو خط ملا، اس نے پوچھا خط کہاں سے ملا؟ اس نے کہا ایک نوجوان تھا، ایک جھوپڑی میں رہتا تھا، میری اس کی دوستی تھی، ہم مزدوری کرتے تھے اکٹھے، اور میں 2 دن نہیں آیا، پتہ کرنے گیا تو بیمار تھا، اس کا آخری وقت تھا۔ اس نے کہا ایک میرے کلمے کے گواہ ہو جاؤ اور ایک یہ خط ہے، کبھی موقع ملے تو ہارون الرشید کو پہنچا دینا۔ بادشاہ رونے لگا۔ اس نے کہا پتہ ہے وہ کون تھا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میرا ساتھی تھا، مزدور تھا۔ اس نے کہا میرا بیٹا تھا۔ اس کی قبر جانتے ہو؟ تو کہا جی میں نے خود دفن کیا ہے، کیسے نہیں جانتا ہوں۔ تو پھر بادشاہ نے سفر کیا اور اس کی قبر پہ آیا۔ شربت کاسا نبو کا شاربھا، پھر اس کی جدائی میں مرثیہ لکھا بادشاہ کہ میرے بیٹے تم نے موت کا جو پیالہ پیا ہے، پینا تو میں نے پیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ تم مجھ سے پہلے پی گئے۔ میں پہلے مرتا تو اچھی بات تھی نا کہ بیٹے مجھے دفن کرتے ہیں، نہ کہ میں اپنی بیٹے کی قبر پہ آؤں۔ تو یہ بات ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو دیکھ کے نہ سمجھا کرو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے اور وہ کسی دنیا دار کے سامنے آنکھ نیچی کر کے بات کرے تو اللہ پکڑ لے گا کہ تم نے میرے قرآن و سنت کی توہین کی ہے، کہ میں نے تیرے سینے میں اپنی امانت رکھی ہے، تم ان دنیا داروں کے آگے جھک گئے۔ اگر میں ان پہ راضی ہوتا تو اپنی امانت ان کے سینے میں نہ رکھتا۔ جس بندے پہ کوئی راضی ہوتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے، امانت دیتا ہے، یار میرا سامان رکھ لو۔ تو اللہ کی امانت تو قرآن ہے نا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو وہ امانت ہے جو پہاڑ نہ اٹھا سکے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے اپنا قرآن کی امانت تیرے سینے میں رکھی، تو حافظ ہو کر، عالم ہو کر، قاری ہو کر، تو پڑھانے والا ہو کر ایک دنیا دار کے سامنے شرمندہ ہو کے بیٹھا ہے اور نیچے بیٹھا ہے خوشامد کر رہا ہے، تم نے میری اس امانت کی توہین کی ہے، جہنم میں جاؤ۔ اس لیے یاد رکھیں دولت، دنیا، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیسہ تو کافروں کے پاس بڑا ہے، سب سے بڑا امیر تو بل گیٹس ہے، اس سے بڑا امیر تو اکشے کمار ہے آپ کے انڈیا کا، وہ بل گیٹس سے بھی بڑھ گیا۔ تو اس میں کیا بات ہے؟ ہندو ہے، بتوں کے آگے جھکنے والے، اپنے بدن کو خود جلانے والے، اس سے بڑی کوئی عذاب ہے کہ خود کہو کہ میری آگ لگاؤ؟ اس سے بڑی کوئی سزا ہے کہ آدمی اپنے لیے خود آگ تجویز کرے کہ جب میں مر جاؤں تو میری آگ لگائی جائے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیسہ ویسا کچھ نہیں ان چیزوں کو بالکل، ہاں اللہ محتاج نہ کرے، دعا کرو اللہ محتاج نہ کرے۔ اللہ پیسہ دے تو اس لیے دے کہ اس کے کام آئے۔ باقی گھر بھر جاؤ، اولاد کو امیر کر جاؤ، بعد میں جناب وہ شرابیں پئیں، زنا کریں، ڈاکے کریں، تمہارا حصہ تو شامل ہے نا انشاءاللہ۔ قیامت تک تم بھی تو مجرم ہو نا کہ ایسے ظالموں کو کیوں دے کے گئے تھے تم۔ اسی لیے عمر ابن عبد العزیز جیسا آدمی جو بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، مسلمین ہے، اور ثانی عمر ہے، چھوٹا آدمی نہیں، ثانی عمر ہے۔ اس کے دوست آئے، بیمار تھے، مرنے کے ایام تھے، انہوں نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز تم نے تو فقر میں زندگی گزار دی، اپنی اولاد کے لیے تو کچھ کرو۔ کوئی شریعت میں بھی منع نہیں ہے، اور اگر تم خلیفہ عبد الملک کو لکھ دو کہ میری اولاد کے لیے انتظام کر دو، 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا بات سنو، میری جو اولاد ہے یا صالحین ہوں گے یا طالحین ہوں گے، یا اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ میرے مرنے کے بعد یا تو اچھے بنیں گے یا برے بنیں گے۔ اگر بنیں گے اچھے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ یتولی الصالحین، صالحین کا متولی اللہ ہوتا ہے، اور اگر برے بنیں گے تو ان کے گناہوں میں کیوں شریک ہوں بھائی؟ میں کیوں ان کو بنا کے دے جاؤں گے بعد میں شرابیں تم پینا اور جہنم میں جلوں؟ میرے بعد عشق تم کرنا، اغوا تم کرنا، ڈاکے تم مارنا، قبر میں جوتے مجھے پڑیں۔ دیکھو اولاد میں صلاح ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، یتیم ہے، اس کے وارث ہو، تو اب دیکھو کہ یبلغ الرشد، وہ رشد کو پہنچ گیا ہے، اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، اب اس کی مال، اس کی امانت اس کے حوالے کر۔ اللہ بس دعا کریں اللہ کسی کو بھی یہ داغ نہ دے، اللہ کسی کی اولاد کو نالائق نہ بنائے، اللہ کسی کی اولاد کو نافرمان نہ بنائے، اللہ کسی کی اولاد کو بے دین نہ بنائے، اللہ کسی کی اولاد کو قرآن و سنت کا مخالف نہ بنائے۔ یاد رکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، قیامت تک اپنے خاندان کے نام کو روشن کر جاتا ہے، اس کے نام سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، اس کے نام سے علاقہ پہچانا جاتا ہے کہ فلاں اچھا جس میں فلاں بزرگ رہتے تھے۔ اب پورے پاکستان میں نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پوری یعنی انڈو پاک میں جہاں بھی مثلا دین پور شریف ہے، کنیا شریف ہے، حالیجی شریف ہے، امروڈ شریف ہے، کیا ہے بس کیا ہے یعنی کیا کتنا بڑی جگہ ہے، کوئی وہاں شہر ہیں، ملے ہیں، وہاں فیکٹریاں چلتی ہیں، کیا ہے؟ لیکن جناب آپ صرف خط لکھ دینا جی دین پور شریف پہنچ جائے گا، کچھ نہ لکھیں اوپر۔ کیوں؟ ایک اللہ والا گزرا ہے، وہ علاقہ ہی روشن ہو گیا۔ ایک اللہ والا گزرا ہے، مروٹ ہے، اسی طرح جہاں جہاں برچونڈی شریف، جہاں حضرت حافظ محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا واحد عالم اولیاء اللہ گزرے ہیں، صاحب السیر ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں گولڑا شریف ہے، موڑا شریف ہے، اسی طریقے سے اور جتنے یہاں جہاں کسی اللہ والے کا قدم آیا ہے وہ جگہ بھی آج تک روشن ہے۔ اچ شریف ہے، بہاولپور کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، اچ کو سب جانتے ہوں۔ ملتان میں آپ چلے جائیں اور کسی کو کوئی جانے نہ جانے، حضرت جلال الدین بخاری اور حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں۔ آج تک کوئی یونیورسٹیوں کے نام زکریا یونیورسٹی، زکریا ایکسپریس، کیوں؟ وہ تو فوت ہو گئے۔ آج بھی آپ پاک پٹن چلے جائیں، کسی بڑے آدمی کا نام کوئی نہیں لے گا، لیکن حضرت شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا نام سب لیں گے۔
آج بھی آپ جیلان چلے جائیں، کسی بڑے بڑے کروڑ پتی کا نام کوئی نہیں لے گا، لیکن عبد القادر جیلانی کا نام سب لیں گے۔ آج بھی آپ بخارا، ازبکستان، تاجکستان، سمرقند چلے جائیں، کسی کا کوئی نام نہ لے، امام بخاری کا نام لے گا، امام ابو حنیفہ کا نام لے گا، امام شافعی کا نام لے گا، امام مالک کا نام لے گا، امام احمد بن حنبل کا نام لے گا۔ یعنی مصر دیکھیں جہاں فرائض گزرے ہیں، امام شافعی تو ایک امام تھے نا، یعنی کبھی کبھی اتنے مقروض ہو جاتے تھے کہ قرض خواہ باہر بیٹھے ہوتے تھے، گھر سے نہیں آتے تھے، شرم سے پیسے ہیں نہیں، قرضہ کیسے دوں؟ اور جو آتا تھا خیرات کر دیتے۔ لیکن آج بھی آپ جائیں پوچھیں امام شافعی کیا ہے، ان کے پاس پیسے تھے، دولت تھی، اسی لیے لوگ یاد کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت تو قارون کے پاس تھی نا، کوئی لعنت بھی نہیں بھیجتا۔ آپ کتنے دفعہ رات کو قارون کو یاد کرتے ہیں، نمرود کو، فرعون کو، ابو جہل کو، ولید ابن المغیرہ کو، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، کتنے دفعہ یاد کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن جس کا عالم یہ تھا، وہ فرماتے ہیں مکے میں رہا، کھانا تھا کچھ ادھر، زمزم پہ گزارا گیا مہینوں تک۔ آج بھی آپ جہاں جائیں یقین کر لیں کہ بڑے بڑے جو گزرے ہیں، حیی ابن اخطب گزرا ہے، کعب ابن اشرف گزرا ہے یہودیوں کا، کوئی اس کا نام بھی نہیں جانتا ہوگا، اس کا کوئی قصہ بھی نہیں جانتا ہوگا۔ ایک چرواہا ہو نا جو 9 سال کا بکریاں چرا، اس کو بھی کہو بلال، تو وہ بھی کہے گا حضرت بلال کہو، یار حضور کا خادم ہے بدبخت، کیا کہہ رہے بلال؟ تو اس لیے اس کا نام ہے، اس کے بعد پیسے زیادہ تھے۔ بس دنیا داری ہے، لیکن یہ ہے بڑی میٹھی چیز دنیا، جو اس کی لپٹ میں آ گیا نا جی، سب کچھ گیا، فی امان اللہ ہو گیا۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، میرے جیسا کوئی ہوگا ملا، انہوں نے کہا حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائیں پیسے زیادہ ملیں، دولت کمانے کے لیے تسخیر کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا بڑا آسان کام ہے، دنیا کو چھوڑ دو، یہ تمہارے پیچھے آئے گی، اس کے پیچھے بھاگو گے، آگے بھاگے، چھوڑ دو دنیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا وظیفہ؟ انہوں نے کہا وظیفہ تو یہی ہے، اس بدبخت کا کام ہی یہ ہے، اس کو چھوڑو تو یہ بھاگتی پیچھے، اس کے پیچھے جاؤ یا اور آگے بھاگتی ہے۔ میں ایک ہی وظیفہ ہے، دنیا چھوڑ دو، ٹھوکر مار دو، بے پرواہ ہو کے اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، تیرے قدموں میں دنیا ہو۔ کئی لوگوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرا بھی جاننے والا تھا، ایک ہوتا تھا، دیکھو شریف آدمی کا نام بھی نہیں ہے، ہاں عاشق نام تھا اس کا، وہ سونے کا نسخہ بنا تھا، واقعتاً بنا تھا۔ ایک تو جھوٹے ہوتے ہیں، وہ واقعتاً بناتا تھا، اور پھر وہ اس سے بھی آگے نکل گیا تھا، اگر سونا تو کچھ نہیں، اب تو میں ہیرے بھی بنا لیتا ہوں، مرد بھی بنا لیتا ہوں۔ ایک زمیندار کو شوق ہو گیا سونا سیکھنے کا، اس کو بلایا، اس کی بڑی خدمت کی، اور جناب اتنی اس نے کبھی باپ کی بھی نہیں کی ہوگی کہ سونا سکھا دے، پر عاشق کہاں کسی کو سونا سکھایا، وہ بڑی عجیب شے تھی وہ۔ جب زمیندار نے دیکھا، وہ سردار تھا، بلوچ خان تھا، اس نے دیکھا کہ یار اس پر تو کوئی خدمت اثر نہیں کرتی، اس نے کہا بھائی مہربانی کرو۔ نے کہا یار میں نے 20 سال اپنے استادوں کے جوتے اٹھائے ہیں، تب جا کے انہوں نے مجھے نسخہ دیا ہے، تم کہتے 2 مہینے خدمت کر لی تو میں تمہیں 2 مہینے میں نسخہ دے دوں گا۔ اور اچھا میں بھی تم سے نسخہ لے کے رہوں گا۔ تو اس نے گڑھا کھدوایا، اس کو گڑھے میں دفن کر دیا، اور نے کہا دیکھو بات میں زندہ گاڑ دوں گا یا نسخہ بتا دوں۔ انہوں نے کہا مٹی ڈال دو، بتاؤں گا نہیں، وہ زندہ دفن ہو گیا، نہیں بتایا، مر گیا۔
نسخہ نہیں، ہمارے علاقے کا ہے، ملتان کے قریب کا رہنے والا تھا. ہمارے استادوں کے بھی استاد تھے، حضرت مولانا عبد الخالق صاحب نڑھال والے رحمت اللہ علیہ، میرے استاد کے بھی استاد، بہت بڑے عالم، بہت بڑے، وہ بھی بیچارے سونے کے شوق میں اس عاشق کی خدمت کرتے تھے. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ نسخہ تو میں بتاؤں گا نہیں، آپ جتنا کہیں بنا دیتا ہوں، 1 سیر 2 سیر 10 سیر آدھا من جتنا کہیں وہ میں بنا دیتا ہوں، لیکن بتاؤں گا نہیں. انہوں نے کہا اس طرح میں بھی نہیں بناتا. یہ دنیا ہے، مر گیا غریب اسی نسخے کے پیچھے زندہ دفن ہو گیا. ملا کیا بھائی؟ یہی ملا نا آخر میں، خاتمہ خراب. نہ کسی نے جنازہ پڑھا، نہ کسی نے نماز پڑھی. ہمارے اپنے گاؤں کے قریب ایک رہتے تھے، حکیم صاحب، بزرگ تھے، بڑے حکیم تھے. وہ انہوں نے والد صاحب کو بلایا کہ بھائی میری موت کا وقت قریب ہے، جلدی تشریف لائیں، میں آپ کو سونے کا نسخہ دینا چاہتا ہوں. اصل میں بخاری نہیں پڑھا رہا ہوں، سبق ختم ہوگا پھر دیکھیں گے. سبق ختم ہونے تک الحمدللہ مر گیا. والد صاحب فرماتے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ مجھے نہ لے گیا اس کو، ورنہ میں بھی اس چکر میں پڑ جاتا نا. یہ دولت دنیا کو چھوڑ دیا کرو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہ سمجھا کرو کہ علماء جو بخاری مسلم پڑھاتے ہیں اور پیسے نہیں کما سکتے. پیسہ کمانا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ایک آدمی کو جھوٹا خواب سناؤ، رات کو آ کے آپ کو جو مانگو دے جائے گا. ہے نہیں ہمارے کئی ماشاءاللہ مولوی ہیں جو خوابوں پر روٹی کما رہے ہیں. یہ تو کئی مولوی دیکھے وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، 2 منٹ میں استخارے کر کے آپ کو خبریں دے رہے ہیں. یہ تو دولت دنیا کچھ نہیں. دعا کرو اللہ دین والا بنا. تم اپنے لیے نہ کرو، تمہیں اللہ دنیا والا بنائے، میرے لیے چلو کر لیں. ڈر کے وہ دین آیا تو دنیا کو نہ ملی. تم اپنے لیے دنیا کی کر لو، میرے لیے دین کی کر لیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. قلت وقد رواه البخاري في الأدب عن محمد بن عبيد الله حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن النبي هريرة مرفوعا بنحوه ورويناه من حديث محمد بن عمرو النبي سلمة النبي هريرة به. قال الترمذي في الباب عن جابر وأنس. قلت ابن عباس وكعب بن حجر وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام عند قوله اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. دونوں بوڑھے یا ایک بوڑھا ہو گیا. وہذا الحدیث الذی قبل دلیل وجوب الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما ذکر. یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضور پہ درود پڑھنا واجب ہے مسلمان پہ. وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي والتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه. حدثنا جناد بن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسی الصلاۃ علی اخطا طریق الجنہ. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا گویا جنت کا رستہ بھول گیا. انا للہ. اللہ رحم فرما، ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما، رحمت دو عالم کا عشق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بے ادب نہ بنا، ہمیں گستاخ نہ بنا. یا اللہ ہمیں حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام بنا دے. اس میں ایک راوی ضعیف ہے، جنازہ ضعیف لیکن رواہ اسماعیل القاضی بن غیر وجہ نبی جعفر محمد بن علی الباقر رحمۃ اللہ علیہ قال قال رسول من نسی الصلاۃ علی اخطا طریق الجنہ. وہذا مرسل. یہ روایت مرسل ہے لیکن یتقوی بالذی قبلہ. اس سے پہلے جو حدیث ہے کہ دوسرے کو تقویت دے رہے ہیں. وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہے، ایک دفعہ تو ہر حال میں واجب ہے نا.
ثم لا تجب فی بقیت ذلک المجلس بل تستحب، لیکن مستحب یہ ہے کہ مجلس میں جتنا دفعہ حضور کا نام آئے درود پڑھا جائے. نقلوا ترمذی عن بعضهم ويتأيد بالحديث رواه الترمذي عن عمرو بن شان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان صالح مولى الطوام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه اسم النبي الا كان عليهم ترية يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں اس روایت پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی جماعت کوئی قوم ایک مجلس میں بیٹھیں اللہ کا ذکر بھی نہ کریں مجھ پہ درود بھی نہ پڑھیں تو یہ مجلس قیامت میں حسرت بن جائے گی اور اللہ چاہے تو ان کو عذاب دیں اور اللہ چاہے تو معاف کر دیں. رواہ تفرد الترمذی من هذا الوجه رواه الامام احمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن ابي ذئب بن سالم مولى الطومان ابي هريره مرفوعا مثل ثم قال الترمذي هذا حديث حسن وقد روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وقد رواه اسماعيل القاضي بن شعبة سمع ذكر نبي سيدنا قال ما من قوم يقعدون ثم يقومون. کیا ایک اگر قوم ہے جماعت ہے وہ بیٹھتے ہیں پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. لا يصلون على النبي الا كان عليهم يوم القيامة حسرة قیامت والے دن ان کے لیے حسرت ہوگی. وان دخلوا الجنة لم يروا من الثواب، چاہے اللہ ایمان کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیج دیں لیکن جنت کی وہ نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. آج دیکھ رہے ہیں کتنی مجلسیں ہیں، تاش کھیلتے کھیلتے اٹھے درود پڑے گا، لڈو کھیلتے اٹھے گا درود پڑے گا، فلمیں دیکھ دیکھ کے اٹھے گا درود پڑے گا. انا للہ و انا وحقان والمات ان وما تجب الصلاة علیہ الصلاة والسلام فی العمر مرة واحدة امتثالا لامر الآیہ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ زندگی میں اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے ایک دفعہ پڑھنا تو ہر حال میں واجب ہے، بعد میں مستحب ہے. وهذا هو الذي نزل قاضي اياد بعد ما حق الاجمال وجوب الصلاه عليه بالجمله قال وقد حق الطبري ان محمل الايه على الندب. اور طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ امر ہے استحباب کے لیے. ولعلہ فيما زاد المرد والواجب في مرد كالشاطر بالنبوة وما زاد ذلك مندوب ورغب فيه من سنن شعار اهله. فرماتے ہیں کہ جیسے حضور کی نبوت کا اقرار کرنا ایک دفعہ بھی کافی ہے، اسی طرح آپ پہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے بھی آیت کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی. قلت هذا قول غريب وانه قد ورد امر بالصلاه في اوقات كثيره ومن واجب مستحب لا نبينه. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول بالکل غریب ہے، یہ قول قابل حجت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں حدیث میں حکم ملا ہے کہ اس جگہ بھی درود، اس مقام پہ بھی، اس مقام پہ بھی. تو لہذا زندگی میں ایک دفعہ کا کیا مطلب؟ وَمِنْهُ بَعْدَ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہہ دے، اذان ختم ہونے کے بعد پہلے مجھ پہ درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اب جناب فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا حیوہ يقول حدثنا كعب بن علقمة انه سمع عبد الرحمن بن يقول سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم مؤذنا، اگر اذان سنو فقولوا مثل ما يقول، تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. ثم صلوا علی، اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجو. فانه من صلى علی صلی اللہ علیہ بها عشرا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. ثم صلی اللہ علی الوسیلہ،
پھر اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ طلب کریں. مقام وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ایک مقام کا نام ہے. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ، وہ اللہ کے ایک بندے کو ملے گی. وأرجو أن أكون أنا هو، حضور نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جس کو وہ اللہ مقام دیں گے. فمن سال لی الوسیلتا، جس نے اذان کے بعد درود پڑھ کے میرے لیے یہ دعا مانگی، مقام وسیلہ مانگا، حلت علیہ شفاعہ، اس کے لیے میری شفاعت گویا لازم ہو گئی. واخرج مسلم وابو داود والترمذی والنسائی بن حدیث کا ابن علقمہ طریق اخرى قال اسماعیل القاضی حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا عمرو بن علی بن ابی بکر الجشمی عن صفوان بن سلیم بن عبد الله بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامت. حضور نے فرمایا جو میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگیں گے قیامت والے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا. حدیث آخر قال اسماعیل القاضی حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا سعید بن زید بن لیث بن کعب بن وقاب الاحبار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی فإن صلاتکم علی زکاۃ لکم، یہ تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ ہے. وصل اللہ لی الوسیلہ، اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ مانگے. قال فإما حدثنا وإما سألناه قال الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل. ثم رواه محمد بن بكر عن معتمر ليس وهو ابن أبي سليم به. وقال الحديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن حية قال حدثنا بكر بن سوادة زياد بن ركال الحضرمي عن رويف بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على محمد وقال اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتی. جس نے حضور پہ درود پڑھا اس کے بعد یہ دعا مانگی کہ اللہ جو آپ کے سب سے زیادہ قریب مقام ہے جنت میں ہمارے آقا کو عطا فرما دے، تو اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو گئی. وہذا اسناد لا باس به ولم يخرجوه. تو حضور پہ درود پڑھنے کا، مسجد میں داخل ہوں درود پڑھیں، مسجد سے نکلیں درود پڑھیں، اذان کے بعد درود پڑھیں، نماز میں درود پڑھیں، ہر دعا سے پہلے درود پڑھیں، ہر دعا کے بعد درود پڑھیں. تو درود پڑھنے کے تو کئی مقامات ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. کہتے تھے کہ جب ہم نماز جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ جتنی دفعہ موقع ملے، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ، اب لازم ہے کہ ہم بھی سر اٹھائیں، امام کی اتباع کریں. اسی طرح سجدہ ہے، امام نے سجدہ لمبا کیا، آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، چاہے 100 دفعہ بھی ہو جائے، وہ تو پابندی نہیں، وہ تو کم از کم درجہ جو ہے وہ 3 دفعہ ہے. یعنی کم سے کم آدمی 3 دفعہ پڑھے. یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ لازم 3 دفعہ پڑھے. اچھا آپ اپنے نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو آپ اگر سبحان ربی العظیم 100 دفعہ بھی پڑھیں کوئی منع نہیں. آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 100 دفعہ بھی پڑھیں تو کوئی منع نہیں. جتنا سجدہ لمبا ہوگا،
جتنا قنوت لمبی ہوگی اتنا وہ نماز اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگی۔ کہتے جی کہ ہمیں سننے میں آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سنتے ہیں یہ مسئلے پتہ نہیں ہے، کہ شوال اور ذوالقعدہ میں جو آدمی فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے عمرہ کریں تو اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ نے جناب غلط سنا، سننے میں آیا ہے، وہی ایسے اڑتے ہوئے مسئلے سنتے رہتے ہو۔ پہلے تو شیعہ کہتے تھے نا کہ راوی کہتا ہے، ابھی کون راوی؟ دریائے راوی سے نکلا ہے، ستلج سے، بیاس سے، کوئی راوی کا نام بھی ہے، پچھلی بات بھی کہا، بس راوی کہتا ہے۔ اور راوی ایسا بدبخت ہے کہ امام حسین ذبح ہو رہا ہے، وہ گن رہا ہے کہ کتنے دفعہ تلوار آگے گئی، کتنے دفعہ پیچھے گئی۔ ایسے راوی کی روایت قبول ہے؟ بے ایمان کے امام حسین شہید ہو رہا، وہ خاموش کھڑا رہے۔ بھئی آپ مر جاؤ، امام حسین کا ساتھ دو، اچھا راوی ہے بھائی۔ ان کو بھی سننے میں آیا، چلتے رہتے ہیں نا، اس نے مسئلہ بنا دیا، اس نے مسئلہ بنا دیا۔ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، دین مذاق نہیں ہوتا۔ حج کی کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، عمرے کے طریقے ہر زبان میں موجود ہیں۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، حج قریب آ گیا، حج کے مہینے شروع ہو گئے، ہفتے 10 دن کے بعد انشاءاللہ حاجیوں کی ویسے پہلے حاجی تو آ چکا ہے مدینے میں، پہلا دفعہ جو ہے حجاج کا وہ تو پہنچ گیا ہے، لیکن اب 13 اور 12 15 نومبر کے بعد تو باقاعدہ پھر انشاءاللہ روزانہ کی سینکڑوں فلائٹیں شروع ہو جائیں گی، تو حج بالکل قریب آ گیا اور دن گزرتے پتہ نہیں لگتا، علامات قیامت میں سے ہے۔ مہینہ ایسے گزر جاتا ہے، جیسے ہفتہ گزرے ہفتہ ایسے گزرتا ہے، دن گزرے دن ایسے گزرتا ہے جیسے ایک گھڑی گزر جائے، عمر ضائع ہو رہی ہے۔ آپ کتاب لینے اردو کی جو آپ پڑھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھ کے اس کو بار بار پڑھیں کہ عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، مناسک کیا ہیں، احرام کیا ہے، حل کیا ہے، حرم کیا ہے، میقات کیا ہے، منا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، طواف حجر اسود کہاں ہے، مقام ابراہیم کہاں ہے، ہجر اسماعیل کیا ہے، حتیم کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے، ساری پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس کو دہرائیں، اور جو سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا کے کسی عالم سے پوچھ لیں کہ جناب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے سمجھا دیں، بس آپ کا حج صحیح ہو جائے گا اور آپ کسی دوسرے کے حج صحیح کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ دیکھیں نا، ایک خیمے میں ایک آدمی کو حج کے مسئلے آتے ہوں، سارے خیمے والوں کو سکھا دے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ ہر جگہ کو مولوی نے ٹھیکہ لے کر رکھا ہے دین کا۔ ہم ایک کمپنی میں ملازم ہیں، مکے میں ہمارا قیام ہے، لیکن کمپنی کبھی کبھی ہمیں ڈپٹی کے لیے بھیج دیتی ہے، تو کبھی ہم میقات کی دوسری طرف طائف چلے جاتے ہیں، مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، اور کسی مثلا جوفہ چلے جاتے ہیں، رابغ چلے جاتے ہیں، ریاض، تو اس کے لیے آپ کو احرام باندھنا ضروری نہیں، آپ تو ڈپٹی کر رہے ہیں، آپ اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن موقع ملے تو عمرہ کر لیا کرو، خدا مفت میں عمرہ دے رہا ہے۔ دیکھا نہیں لوگ بیچارے 50-50 ہزار خرچ کر کے عمرے پہ آ رہے ہیں۔ اگر تم ڈیوٹی کا کام ختم ہو گیا، واپس میقات ہے، احرام باندھ لو، 1 گھنٹے میں فارغ ہو۔ کہتے جی کہ بعض جوتے اٹھا کے بلدیہ جو ہے وہ کچرے میں پھینک دیتی ہے، اگر وہ کچرے سے اٹھا کے ہم استعمال کر لیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر اللہ نے پیسہ دیا ہو تو نہ کرو۔ غریب ہو، جوتا خرید نہیں سکتے، وہ کچرے میں چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، رل جائے گا، لے لو، کوئی بات نہیں، اور معمولی چیز ہے، کوئی ایسی قیمتی چیز ہے نہیں تو۔ لیکن اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر یہ کچروں پہ گزارا نہ کرو، پیسے خرچ کرو، اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ جتنا پیسہ مکے مدینے میں خرچ کرو گے نا، اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ فرماتے ہیں جو تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا میں بدلہ ہر حال میں دوں گا۔ تو اپنے ایک آدمی غریب ہے بیچارہ، اس کے پاس جوتا خریدنے کی طاقت ہی نہیں ہے، دیکھا کچرے میں ڈرم میں پڑے ہوئے ہیں، اٹھا کے باہر جا کے پھینک دیں گے، اٹھا لو، کوئی بات نہیں، دھو کے استعمال کرو، پہن لو، لیکن اپنی حالت پہ دیکھو، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کیوں خام خواہ کے لیے اٹھاؤ؟ ورنہ تو آج آپ اندازہ کریں
کہ ایک دو نہیں، دنیا ساری کو سامنے رکھیں تو کروڑوں مسلمان اور کافر ہندو اور قومیں، کروڑوں لوگ ہیں، انسان ہیں جو کچرے سے روٹی کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیٹ بھرتے ہیں، کروڑوں انسان جن کے پاس طاقت نہیں ہے کہ روٹی خرید سکیں، وہ چھلکے فروٹ کے اٹھا کے کھا لیں۔ کروڑوں انسان ہیں دنیا، ایک دو نہیں، چار نہیں، اور یہ جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ملعون طاقتیں ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں کہ چاند پہ پہنچے اور سورج پہ پہنچے اور مریخ پہ پہنچے اور مشتری پہ پہنچے۔ وہ بدبختوں، اتنا عرصہ جو تم نے پیسہ ضائع کیا اس کا کیا فائدہ ہو گیا ہے؟ اگر یہ دنیا کے غریبوں پہ تقسیم کر دو تو کوئی بندہ بھوکا ہی نہ رہے۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دل سے سارے درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم انا نسالك حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا الى حبك۔ اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اللهم انزله مقعد المقرب عندك يوم القيامة يا ارحم الراحمين۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔